کہتے ہیں جی کہ ہم آئے ہیں ضلع سرگودا سے، وہاں سیال شریف والے بزرگوں کی گدی ہے، وہ رمضان میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کو احرام پہناتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ اب یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کلمے کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ عالم جی وہ گھڑی ہوئی باتوں کا کیا بتلا سکتا ہے آپ؟ دیکھیں نا، احرام کے جو ہے وہ یا عمرے کے لیے ہے یا حج کے لیے، اس کے علاوہ تو احرام باندھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ حضور پاک نے احرام باندھا عمرے کے لیے یا احرام باندھا حج کے لیے۔ کسی صحابی نے یا کسی اولیاء اللہ نے حضور کی مزار پر بھی جو اعتکاف بیٹھتے انہوں نے بھی کبھی احرام نہیں باندھا۔ احرام کا کیا تعلق ہے اعتکاف سے؟ یہی سب سے بڑی جہالت کی دلیل ہے۔ لیکن دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ بات کو سمجھ سکے کہ الگ بندے یہ اچھا ایک ہے کہ کسی کو ویسی چادر دے دو، جیسے ہمارے سندھ میں رواج ہے جو اجرک ڈال دیتے ہیں، اسی طرح بلوچوں میں بھی یہ رواج ہے، وہاں جو وہ بھی اجرک ڈال کے کندھے پہ ڈالیں گے، ٹوپی پہنائیں گے، ایک وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن احرام باندھنا جو ہے وہ تو اللہ کے گھر کے لیے ہے۔ نعوذ باللہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہماری مزار جو ہے اس کا بھی وہی مقام ہے جو کعبۃ اللہ کا مقام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ہمارے فوت ہو گئے ان کے یہاں آپ عمرہ حج کر سکتے ہیں۔ مشرک کا ذبیحہ مسلمان کھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ وہی کھا سکتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی اسی لیے حلال ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں۔ اگر ہم جو فوت ہو گئے ہیں بزرگ طواف کریں، عمرہ کریں یا قرآن پڑھ کے ثواب بھیجیں، بالکل الحمدللہ ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ احرام کی حالت میں نسوار یا سگریٹ بالکل ڈبل حرام ہے۔ وہ پہلے ہی حرام ہے، جب احرام باندھ لیا تو ڈبل حرام ہو گئی، بچنا چاہیے اس سے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج کل سعودی عرب میں بھی ہر میڈیکل سٹور سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، اسپتال سے بھی، ان نے ایک دوائی ایجاد کی ہے کہ جو لوگ نسوار میں اور سگریٹ میں اور نشے میں عادی ہیں وہ اگر کھائیں 2 مہینے تک تو اس کا ہر نشہ ختم ہوگا۔ ہسپتال میں تو مفت دیتے ہیں اور جو میڈیکل سٹور ہے وہاں تو لازمی بات ہے پیسے دیتے ہوں گے۔ بد نظری ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی نظر نیچے رکھو، نظر کو دبا کے رکھو۔ اور بعض علماء نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ بد نظری سے بچ جائے گا۔ دوسرا خیال کیا کریں کہ میں کس مقام پہ ہوں، اور یہ جو لڑکی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ اللہ کی مہمان ہے۔ الحاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہے۔ تو اللہ کے مہمان کو اگر میں بری نظر ڈالوں گا تو پھر تو نعوذ باللہ انجام معلوم ہے، جیسے اسحاق و نائلہ کا ہوا تھا، اللہ نے پتھر بنا دیا۔ ایک آدمی نے 3 چکر ایک دن کی یہ طواف کیا اور 4 چکر دوسرے دن اس کا طواف نہیں ہوا، وہ دوبارہ طواف شروع کرے۔ اگر کوئی آدمی احرام ہوٹل سے باندھ کے مسجد عائشہ چلا جائے، میرا بھائی چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا۔ غسل کرے، چادریں باندھے، وہاں جائے، 2 رکعت پڑھے، نیت کرے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے، وہ ٹھیک ہے۔ تم سمجھتے ہو چادریں باندھنی تو احرام نیت کرے گا تو شروع ہوگا، چادریں باندھنے سے احرام نہیں ہوتا۔ وہ کون سی خوشبو تھی جو حضور لگاتے تھے؟ احادیث مبارکہ میں ایک تو ذکر آیا ہے عود کا۔ عود ایک عطر ہے اور زیادہ تر وہ انڈیا سے بھی آتا ہے، سلہٹ سے بھی آتا ہے، اور اب تو خیر اس کے لوگوں نے فیکٹریاں لگا لی ہیں، وہ بناتے ہیں۔ اصلی عود جو ہے نا وہ اس وقت اگر مل جائے، پہلے تو ملتا ہی نہیں، اگر مل جائے تو 1 تولہ 2000 ریال میں بھی مشکل سے ملے گا۔ اور دوسرا حضور جو عطر پسند کرتے تھے وہ مشک تھا، اور تیسرا جو پسند فرماتے تھے وہ عنبر تھا، اور چوتھا جو پسند فرماتے تھے وہ ورد تھا۔ ورد کا معنی گلاب۔ تو یہ عام عطر جو ہیں حضور کو پسند تھے۔ اس وقت بھی عود ہندی مشہور تھا،
اسی لیے السیف الہندی والعود الہندی، انڈیا کی تلوار بھی اس زمانے میں مشہور تھی اور عود بھی مشہور تھا. اسی وجہ سے بعض علماء نے اپنی کتاب کا نام بھی یہ رکھا تھا المہند المفند. میں سورۃ الرحمن کا وظیفہ سورۃ الرحمن کا وظیفہ کرے انشاءاللہ یقین سے کرو. اول آخر درود شریف 3 دفعہ سورۃ الرحمن، جس لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو یا لڑکے وہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ آسان کریں گے. نفلی طواف یا عمرے کا طواف یا حج کا، اس میں کوئی فرق نہیں. حجر اسود کے سامنے استقبال، پھر ایک قدم آگے استلام، پھر اس کے بعد چلتے رہیں اور نظر نیچے رکھیں. حجر اسود اور رکن یمانی پہ موقع ملے تو دایاں ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں، اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حجر اسود پہ الحمدللہ جب پہنچ جائیں، اب اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر کے اشارہ کریں یا چلتے ہوئے اشارہ کریں، تب بھی جائز ہے. اگر میں استلام کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں. اگر ایک آدمی نے 7 چکروں میں 1-2 چکر اشارہ نہیں کیا، بھول گیا تو کوئی حرج نہیں، بس پہلا اور آخری یاد رکھو. بعد میں یاد ہے وہ طواف ہو جاتا ہے چاہے وہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں سیدھی اللہ سے مانگیں جو اللہ کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم. اسی طرح فرمایا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور میرے مدنی پاک نے بھی اللہ کے کعبے میں یہی دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، سیدھا اللہ سے ربنا ظلمنا انفسنا. باقی جو وسیلے کا مسئلہ ہے وہ بعض علماء اس وجہ سے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ تو جائز ہے نا، تو حضور پاک انبیاء حیات ہیں. لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ لوگ پھر نعوذ باللہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ کی توحید سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اللہ سے بھی نہیں مانگتے. جاوید اقبال صاحب کے بچے جو ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے اور پڑھائی میں کامیاب کرے. بہرحال ان کے جتنے عزیز ہیں اللہ کامیاب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ مکمل کیا، سر مڈانے کے بغیر کپڑے پہن لیے، دم لازم ہوگی. اگر آپ نے سر نہیں مڈایا کپڑے، لیکن اگر تھوڑی دیر بعد آدھا گھنٹے کے بعد فوراً یاد آ گیا قمیض کو سلوا، پھر چادر باندھ کے سر مڈا لیا تو پھر دم نہیں پڑے گا. میں مسافر ہوں، نفل نہیں پڑھ سکا، تب پہلے تو یاد رکھو طواف کے نفل نہیں ہوتے، واجب الطواف ہے. نفل تو کسی امام کے نزدیک نہیں ہے، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک تو سنت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. ویسے بھی یہ مسئلہ ہے کہ آدمی جب نفلی عبادت شروع کر دے واجب ہو جاتی ہے، اب اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ نے نہیں پڑھا، مغرب کو طواف ختم ہوا، مغرب کے بعد آپ نے نہیں پڑھی، اب یاد آ گیا پڑھ لو، بس جب یاد آئے پڑھ لو. کہتے جی بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، اور پھر جا کر کچھ لوگ جو ہیں وہ 3 کو 1 کہتے ہیں، ان سے فتویٰ لے لیتے ہیں. بہرحال گزارش یہ ہے یہ مسئلہ ائمہ 4 کے نزدیک 3 ہے، کسی کے نزدیک بھی 3 1 نہیں ہے. بعض علماء اہل حدیث رحمۃ اللہ علیہم نے آخر وقت میں اس مسئلے پر بات لکھا ہے کچھ کتابوں میں، لیکن جمہور امت 4 امام ایک طرف ہیں، اور تمام ائمہ، تمام صحابہ، تمام مجتہدین، تمام تابعین، سب کے نزدیک 3 ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا چاہیے، اللہ عالم، میں نے تو کبھی نہیں سنا، اس لیے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں. بہرحال ڈاکٹر ہی ہے نا وہ، تو ڈاکٹر سے خطرہ ہوتا ہے نا کبھی آپریشن نہ کر دے. حمام کے اندر ننگا غسل کر سکتا ہے، جب دروازہ بند ہے تو ننگا کیوں ہے؟ جب حمام کا مقصد تو پردہ ہے نا. وہ تو متقی لوگوں کا مقام ہے کہ وہ اس وقت بھی اللہ سے استحیاء حمام کے اندر بھی کپڑا پہن کے نہاتے ہیں، ورنہ تو کوئی بات نہیں.
اگر ایک آدمی کو نیند کی حالت میں احتلام ہوا تو سارے کپڑے پلید ہو کر نہیں، جس جگہ لگا ہے وہ جگہ دھو ڈالو، سارا کپڑا تھوڑا پلید ہوتا ہے۔ میری بیوی کا باپ مجھے زکوٰۃ دیتا ہے، میں کھاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہوں؟ دیکھو جی، سسر تو دے سکتا ہے داماد کو زکوٰۃ، اب وہ آپ مالک ہو گئے اس کے، آپ بیوی کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، وہ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ باپ اسی طرح، ایک بات یاد رکھو، بیٹی کی بیٹی نیچے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح باپ دادا نانا نانی ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی سسر ہے وہ داماد تو اس کے لیے اجنبی آدمی ہے، وہ تو رشتہ دار تب بنا جب اس کی بیٹی کا خامند بنا، ورنہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے، وہ دے سکتا ہے۔ لیکن تم بھی اسی گزارے پہ نہ رہو کہ بطور بیوی اس کی لڑکی کو استعمال کرو اور بطور خرچے کے اس کی زکوٰۃ کو استعمال کرو۔ ماشاءاللہ 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑھائی میں ہے۔ زندہ کے لیے کوئی طواف مرے، اپنے لیے ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے۔ ہاں کوئی زندہ معذور ہے، آنے کی توقع ہی نہیں ہے، نہیں آ سکتا ہے، اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ کسی مولوی کو امامت کی اجرت دینا جائز ہے، نہیں دو گے تو انشاءاللہ پھر وہ کل شریف کروائے گا، تیسرے دن کل شریف، 7 جمعرات شریف، اسی طرح 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا، تم جو اس کو تنخواہ نہ دو۔ اللہ کے بندے، یہ مسئلے اس وقت تھے جب بیت المال ہوتے تھے، اسلامی حکومتوں میں بیت المال ہوتا تھا، وہ علماء، مدرسین، ائمہ ان کی وہ خدمت کرتے تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی تنخواہوں کی۔ لیکن علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ علماء اجرت لے سکتے ہیں، مدرس اجرت لے سکتا ہے، امام اجرت لے سکتا ہے۔ مسجد حرام آل ہے، پتہ نہیں کیا ہے، راستے میں تھا، نماز شروع ہو گیا، ایک کنارے میں نماز پڑھ لی، آگے کا صف دور سے نظر اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کیا نہ کرو، جتنا ہو سکے قریب سے قریب آؤ۔ ایک تو ہے کہ دور ہے لیکن صف دور ہے، اگلی صف ہمیں نظر آ رہی ہے، پھر نماز تو ہو جائے۔ ایک ہے ہو جانا، ایک ہے نماز کا صحیح مقام حاصل کرنا، اتصال صفوف ضروری ہے، سنت ہے۔ 14 فروری ہے، اس دن کیا ہوا تھا مجھے کیا پتا کیا ہوا تھا، کہتا ہے کہ جی لڑکے لڑکیاں ویلنٹائن ڈے مناتی ہیں، تو کافروں کی رسم ہے، مجھے اس سے کیا پتا ہے۔ مسجد میں لوگ پیٹ کر یا لیٹ کر سو جاتے ہیں، اگر آدمی سو گیا یا ٹیک لگایا اور نیند آ گئی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی سویا ہوا ہے لیکن نیند نہیں آئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یا ٹیک لگا کے بیٹھا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر نیند آ گئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا، پھر نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وضو نہ کرے۔ اسی لیے تم نے انتظام کیا نہیں، حرم کے اندر بھی وضو کی جگہ ہے بھی، تاکہ خدا نہ خاصہ کسی کی ضرورت پڑے تو بغیر وضو کے تو نماز نہ پڑھتا رہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، پہلے تم میاں بیوی دونوں میڈیکل ٹیسٹ کراؤ، چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے، خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر علاج بھی کرو اور دعا بھی کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ لیکن پہلے چیک اپ تو کراؤ، علاج تو کرو۔ لڑکے کے لیے عقیقے کے لیے میرا بھائی سنت یہ ہے کہ 2 دمبے یا 2 بکرے، باقی کوئی آدمی بچھڑا کرتا ہے اس میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، وہ سارا کر دو، کوئی بات نہیں، زیادہ تو کر سکتے ہو نا، کم نہ کرو۔ لڑکی کے لیے 1، لڑکے کے لیے 2، باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، اور کوئی اللہ توفیق دے کوئی آدمی اونٹ بھی بے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں تو 7 بکریاں ہیں۔ میں برما سے سعودی عرب آیا، 3 سال ہو گئے، اور میں پتہ نہیں مجھے اقامہ نہیں تھا، پکڑا گیا، رہنا مشکل ہے، تو کچھ لوگ لے کر اقام نکال دیتے ہیں، وہ رشوت ہے، رشوت حرام ہے، رشوت نہ دو، اللہ کے دروازے پہ گر کے دعا کرو، اللہ سبب بنا دے۔
میں پاکستان سے آنے کے بعد حجر اسود سے طواف کی نیت کر کے اللہ کا کانوں تک ہاتھ اٹھا کے آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہو گیا، چکر صحیح، ہاں صحیح ہے۔ اور نفلی طواف میں بھی اسی طرح حجر اسود سے شروع کرو گے، حجر اسود پہ ایک چکر پورا ہوگا۔ داڑھی کالی جو کرتے ہیں، جو کالی قسم کا رنگ ہوتا ہے، وہ ناجائز ہے۔ کالا رنگ لگانا جو ہے علماء نے منع فرمایا ہے۔ البتہ کوئی اور رنگ لگا سکتا ہے، یعنی مہندی لگا سکتا ہے، یا مہندی میں کچھ تھوڑا بہت کالا ملا کے اس کو براؤن کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے غیر الشیب ولو بشیء۔ بعض علماء نے مجاہدین کو اجازت دی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ کالا رنگ نہ ہو اور کوئی رنگ لگاؤ۔ احرام کی حالت میں ہم نے وضو کیا، داڑھی کا خلال کیا، بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بال وہی گرتا ہے جو مردہ ہوتا، زندہ بال کبھی نہیں گرتا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کہتے جی کہ ڈاکٹر کسی جانور غائب ہیں اس کو انجیکشن لگاتے ہیں، اس کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے؟ بھائی ڈاکٹر اگر انجیکشن لگاتے ہیں اس کے علاج کے لیے لگاتے ہیں یا کس چیز کے لیے لگاتے ہیں؟ یا دودھ بڑھانے کے لیے لگاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جب بیچیں دیکھو جی 25 کلو روز کا دودھ دے رہی ہو تو پھر ناجائز ہے۔ اور اگر علاج ہے تو باقاعدہ جیسے انسانوں کے ڈاکٹر ہیں ایسے حیوانوں کے بھی ڈاکٹر ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں باقاعدہ۔ اگر اس کو انجیکشن لگ جائے تو یہ تو نہیں کہ ہم اس کا گوشت بھی نہ کھائیں اور دودھ بھی نہ پئیں۔ میں طائف میں کام کرتا ہوں، قبیل مجھے بلا لیتا ہے مکہ شریف اپنے کام کے لیے۔ بہرحال تمہارے نزدیک گنجائش ہے کہ اگر احرام نہ باندھو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا، لیکن کوشش یہی کیا کرو کہ احرام باندھو، چونکہ ایک آدمی آئی کفیل کے بلاوے پر آئے، آئی کمپنی کے بلاوے پر آئے، آئی کام کے لیے، اس سے گنجائش ہے مسلاسہ کے نزدیک۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی گنجائش کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں میقات کا معنی ہی یہی ہے کہ اس سے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور پاک کبھی بغیر احرام کے میقات سے نہیں گزرے الا یوم فتح مکہ، مکے کی فتح والے دن، اور آپ نے فرمایا ان اللہ رخص لی، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ بحرین میں بارشوں کی وجہ سے لوگ مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ افضل تو یہ ہے میرا بھائی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بہت سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حقیقی جمع تو صرف ہوتی ہے مزدلفہ میں اور عرفات میں، باقی جہاں بھی ضرورت ہو تو وہ سوری جمع ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا۔ وہ کہتے ہیں موقوتا توقیت سے ہے، توقیت تعیین کا نام ہے، وہ پھر اشتراک کو کیسے قبول کرتی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں جمع کرو، لیکن اس طرح کرو کہ ظہر کو لیٹ کر دو، یعنی 3:30 بجے آج کے حساب سے مثلا ظہر پڑھ لو، اس کے فوراً بعد آپ عصر کا پہلا وقت شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد عصر پڑھ لو، تو دونوں جمع بھی ہو جائیں گی، ہوں گی بھی اپنے اپنے وقت میں۔ کہ مغرب کو لیٹ کر دیں، عشاء کو اول ٹائم میں پڑھ لیں۔ تو بہرحال ان کے نزدیک باقی ائمہ جو ہے خاص طور پہ بحرین میں میرے خیال میں زیادہ شفافے ہیں، ان کے نزدیک جمع بین الصلاۃ جو ہے وہ تقدیماً بھی جائز ہے، تاخیراً بھی جائز ہے، فی سفر بھی جائز ہے، فی حالت الخوف بھی جائز ہے۔ ویسے آج کل کے دور میں میرا بھائی سچی بات پوچھو نا، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے نا خدا کا شکر ہے، چاہے وہ مسلک شافی پہ پڑھ تو رہا ہے نا، اس کے لیے محنت کرو جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ میں نے حج کے دوران مینا میں 5 نمازیں پوری نہیں کی، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں پڑتی۔ الفاظ سے واپسی پر شیطان کو کنکریاں ماری، قربانی دی، باقی کچھ نہیں کیا ماشاءاللہ۔ تو طواف زیارت کون کرے گا؟ طواف زیارت نہیں کیا تو حج ہی نہیں ہوا، اور آپ پر بیوی بھی حلال نہیں ہے۔ اب یہ تمہیں پتا کہ طواف کیا تھا کہ نہیں؟ مینا سے واپسی پر کوئی بھی طواف کیا ہے نا پھر تیرا کام بن جائے گا۔ اگر کوئی طواف بھی نہیں کیا ہے تو پھر تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ طواف زیارت بھی کرو اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرو اور توبہ بھی کرو۔
کعبہ شریف کے غلاف پہ کوئی نام نہیں لکھا جاتا. غار ہیرا غار ثور جائیں کوئی بات نہیں، لیکن حکم نہیں ہے کہ جاؤ. اگر کوئی جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آئے تو جو دعا آتی ہے وہی پڑھتا ہے، لیکن یاد کرنے کی کوشش تو کرو. بد نظر حق ہے، بالکل حق ہے. العین حق، حضور نے فرمایا کہ نظر لگتی ہے. اور اسی طرح علماء نے کہا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، چونکہ 11 خوبصورت نوجوان کٹھے داخل ہوں تو نظر تو لگنی ہے نا، پھر اس لیے آپ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں. اور اسی طرح حضور کے صحابی غسل فرما رہے تھے. ایک بندے نے دیکھا اور کہا یار ایسا جلد تو میں نے آج تک، وہ بیچارہ وہی گر گیا. حضور نے فرمایا قتل تو صاحب کا، تمہیں اگر نظر لگتی ہے تم نے کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ، تم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے. اب جلدی کرو، کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرو. اس نے غسل کیا، وہ پانی حضور نے اس پہ ڈالا تو فوراً ہوش میں آ گیا. تو علاج یہ ہے، اگر پتہ ہو کہ اس بندے کی نظر لگی ہے، اس کو کہو کہ فوراً غسل کرے برتن میں، وہی پانی اس کے اوپر ڈال دو. اور اگر پتہ نہ ہو تو پھر جو قرآن کی سورۃ نون والقلم کی آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ پڑھا کریں. اچھا تمہیں پتہ ہے اس بندے کی نظر لگتی ہے، وہ آ رہا ہے، تو کہہ دو اللہ اکبر فی عیونہم، یا کہہ دو ماشاء اللہ، پھر نظر نہیں لگے گی. بکرا ذبح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ویسے خیرات لاکھ دفعہ کرو، صدقہ ہے، بلا ٹل جاتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کو نظر لگے وہ بکرا ضروری ذبح کرے. اگر عورت شریف پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن خامند اجازت نہیں دیتا، اس نے کلمہ خامند کا تو نہیں پڑھا، نبی پاک کا پڑھا ہے. اور اگر خامند پردے سے منع کرتا ہے تو کسی مفتی سے مسئلہ پوچھو تو کافر ہو جاتا ہے. ایک ہے پردہ نہ کرنا، ایک ہے پردے کو برا سمجھ کے منع کرنا. پردے کا حکم تو قرآن میں اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، تو گویا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا. جب کافر ہو گیا تو نکاح کہاں رہا؟ بیوی مسلمان تو خاوند کافر نکاح تو نہیں رہتا. اگر ایک آدمی فاسق ہے اور ہے بھی معلم، اس کے پیچھے نماز ہو جائے، میرا بھائی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. امامت کے لیے شرائط ہیں، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ. اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، فَلْيَؤُمُّكُم أَكْبَرُكُمْ سِنًّا. اگر دونوں ماشاءاللہ بوڑھے ہیں تو أَحْسَنُكُمْ وَجْهًا، جس کا چہرہ خوبصورت اس کو امام بناؤ تاکہ لوگوں کا دل لگے اس کے ساتھ. ایسا نہ ہونے کہ لوگ نفرت کریں. داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، ایسے بندے کو کبھی امام نہ بناؤ، وہ تو فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. ایک ہے قدرتی طور پہ، جیسے اب کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، سفر میں ہم جا رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، مل گیا سلام پھر دیکھا تو ماشاءاللہ اس کی طرح داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز ہو جائے گی. دعا مانگنے کا طریقہ یہ کہ اللہ کے نام سے پکارو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. اللہ کے نام، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اول آخر درود شریف پڑھو. مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے. بہرحال مسجد حرام میں بھی مسجد نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے. میں نے بچپن میں لا علمی میں لوگوں کا جو حق کھایا، سن بلوغت سے پہلے اس کا کیا حکم ادا کرو. سن بلوغت کے اس سے کیا تعلق ہے؟ کسی کا حق کھایا ہے واپس کرو. اگر ڈرتے ہو کہ وہ جناب پھینٹی لگائیں گے تو کسی اندازے سے کوئی اور چیز ہدیہ بنا کے دے دو. ہم چند دوست پاکستان سے آئے عمرے کے لیے، پھر زیارتیں کرنے کے لیے طائف گئے عمرے کی نیت، لیکن وہ آپ کو دم پڑے گا. اب بہتر یہ ہے کہ فوراً طائف چلے جاؤ، عمرہ کر لو.
کیونکہ وہ تو 50 ریال سے ہو جائے گا، ورنہ بکری تو 400 ریال میں ملے گی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جو چلیسواں اور تیجا ہے، یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ چونکہ مولوی کہاں سے کھائے گا؟ بس تنخواہ تو تم اس کو دیتے نہیں ہو۔ میرا بھائی سب بدعت ہے۔ خیرات کر رہی ہیں، سارا مہینہ خیرات اپنے پیسے سے کرو نا۔ مرنے والا مر گیا، اس کے وارثوں کو بھی جائیداد نہیں ملی، خیرات کیسے کر رہے ہو؟ حرم کی حدود میں شیطان داخل ہو سکتا ہے، ہم جو آئے ہوئے ہیں ہم تھوڑے۔ شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی تو ہوتے ہیں، کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ بالکل نماز کے دوران وسوسے بھی ڈال سکتا ہے۔ ایک عورت نے مدینے سے احرام باندھا، راستے میں حیض شروع ہو گیا، واپسی کی فلائٹ میں 2 دن باقی، اب وہ بیچاری اپنی فلائٹ مؤخر کر دے، جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی، اور عمرہ کیے بغیر جائے گی تو اس کے ذمے عمرہ بھی ہے، دم بھی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ 100 ریال دے کے سیٹ بعد میں کرا لو، بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے آرام سے۔ سود کے بارے میں سالانہ منافع دیتی ہے ہمارے روپوں پر قرض کی صورت میں۔ مجھے نہیں پتا وہ اس کی پوری پالیسی لکھے گی، کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی۔ کسی کی مجبوری کی صورت میں نماز توڑنی ہو، کیسے تو نکل جائے نماز ٹوٹ گئی اور کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈنڈے مارنے پڑتے ہیں۔ مسجد نبی میں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے پر بہرحال احناف کے نزدیک جنازے میں فاتحہ نہیں ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، اور تیسری کے بعد دعا ہے۔ چونکہ احناف کے نزدیک جنازہ نماز ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ دعا ہے، یہ تو قصرات کہہ دیا گیا ہے، تو ورنہ یہ بغیر رکوع سجود کے نماز کیسے ہوتی ہے؟ باقی یہاں کے جو حنابلہ ہیں ان کے نزدیک پہلی تکبیر میں فاتحہ ہے، کیونکہ وہ وہی مسئلہ کرتے ہیں جو نماز کے لیے ہے۔ انسانی جسم پر جن آ کے قبضہ کر سکتے ہیں، جن اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ حضور پاک نے ایک صحابی کو بٹھایا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، اور اس کے باہر سے ایک خط کھینچا اور فرمایا خبردار اس سے نہ نکلنا۔ جب حضور آئے ان کا یا رسول اللہ میری تو جان نکل گئی، میں سنتا تھا بڑا شور ہے اور بڑی روشنیاں ہیں، میں ڈر جاتا تھا کہ حضور کو کوئی نقصان نہ، پھر یاد آتا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے نہیں نکلنا، اور میں لو خرجتا، اگر تم نکلتے لختطفک اگر جن تمہیں اٹھا کے لے جاتے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ وہ تو میرے پاس جن آئے ہوئے تھے اسلام سیکھنے کے لیے، ان کے کوئی جھگڑے بھی تھے جو میں نے فیصلہ کیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جن انسان کو نفع نقصان دے سکتا ہے، وہ طاقت تو اللہ نے اس کو دی ہے نا، اس کی طاقت اپنی تو نہیں ہے۔ جیسے زہر کھاؤ تو مر جاؤ گے، کیا کہو اللہ مار سکتا ہے، زہر بھی مار سکتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ جنوں کو بھی تو اللہ نے طاقت دی ہے کہ اس کو اتنی لمبی عمر دے دی کہ ابھی تک وہ زندہ ہے، اور اس کو بے اشکال مختلف تبدیل ہونے کی استدراجی قوت بھی دے دی۔ کبھی وہ جانور بن جاتا ہے، کبھی سانپ بن جاتا ہے، کبھی بچھو بن جاتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اسی لیے آخری صورت ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ حرم پاک میں جوتے گم ہو جاتے ہیں، لپیٹ کے اپنے پاس رکھو، دوسرے کے نہ اٹھاؤ۔ بہرحال جب نماز فجر کی کھڑی ہو جائے یا کوئی نماز بھی کھڑی ہو جائے، آپ مسجد آپ جماعت میں مل جائیں، اب سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے وہی نماز پڑھو، نماز کے بعد سنتیں پڑھو۔ اگر فجر کی نماز ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھو۔ کہتے پاکستان میں پیر پرست ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو بھی، اللہ پیروں کو بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے۔
گھر میں ٹی وی رکھنا جائز ہے اگر اس پہ فلمیں نہ دیکھو اور گندے اعمال نہ دیکھو، قرآن سن لیا، کسی عالم کی تقریر دیکھ لی، وہ ٹھیک ہے، اس کا استعمال ہے تم پر۔ جیسے آگ ہے، کھانے پکانے کے لیے استعمال کرے یا کسی کے گھر کو آگ لگا دو۔ آج کل میڈیسن کمپنی بڑے ڈاکٹروں کو بین الاقوامی دورے کرواتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی پتہ نہیں کیا ترجیحی اسنادوں پر لکھا کہ تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کمپنیاں بھیجتی ہیں کہ وہ جدید معلومات حاصل کر کے آئے۔ ایک تولہ سونا حدود حرم میں مجھے ملا ہے، کسی غریب کو دے دو۔ حرم میں پودینے والا قہوہ ملتا ہے، پینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے سے پہلے سر پہ کپڑا آ گیا کوئی بات نہیں، بلکہ وہ 2 رکعت جو پڑھو گے سر پہ کپڑا ڈال کے پڑھو گے، بعد میں سر پہ کپڑا اتار کے کہو گے لبیک اللہم لبیک۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو احتلام ہو جائے یا جنابت ہے یا میاں بیوی سے مجامعت ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت ہے تو حائضہ ہے، نفاس ہے، عمرے کے لیے آئے ہیں، کسی دوست کے ساتھ کوئی چیز خریدنے کے لیے جدے چلے گئے بغیر احرام باندھے۔ جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، جدہ حرم کی حد سے باہر تو ہے لیکن میقات نہیں ہے، میقات یلملم ہے۔ مدینہ منورہ سے آتے وقت احرام میقات سے باندھے، حضور پاک نے اسی جگہ باندھا ہے، لیکن اگر مدینہ سے بھی باندھ لو تب بھی جائز ہے، لیکن افضل وہی ہے جہاں سے حضور نے باندھا ہے، بیر علی جس کو کہتے ہیں۔ احرام کی حالت میں حیض آ جائے اور فلائٹ اپنا کہتا ہے جی کہ فلائٹ بھی قریب ہو، بالکل نہ جائے اور فلائٹ اپنی لمبی کرا دے۔ اگر غلاف کعبہ رکن الیمانی کو ہم نے ہاتھ لگایا طواف میں کوئی دم نہیں پڑتی۔ ائمہ اربعہ کی بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں، ان پہ تو انبیاء کی بھی تو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ تو سب سے زیادہ مخالفت تو حضور پاک کی گئی ہے، انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط۔ قبلہ شریف کا دروازہ کس نے پتہ نہیں بنایا، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ ایک آدمی طلاق کا مضمون لکھنا چاہتا تھا، مضمون لکھنے سے پہلے اس کو زبان پر مضمون آیت زبانی بلایا، پھر مضمون نہیں لکھا، آہستہ بلانے نہیں، اس کی نیت ہی نہیں، نہ اس نے بیوی کو طلاق ہوتا لکھ رہا ہے مضمون، بیچارہ اس سے کیوں طلاق ہو جائے گی؟ اس طرح تو پھر جتنا علماء ماشاءاللہ کتاب النکاح اور طلاق پڑھاتے ہیں وہ تو سارے فارغ ہو گئے، وہ تو 100 دفعہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ایک ساتھی 90 سال کی عمر ہے، بیماری کی وجہ سے پیشاب کا پتہ نہیں چلتا، احرام کی حالت میں ہیں، پیپر استعمال بمپر استعمال کر سکتا ہے۔ ائمہ اربعہ حق، بالکل ائمہ اربعہ حق پہ ہیں، ان کی مخالفت کرنے والا جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے جائز کام ہو اس کو پورا کرنے کے لیے نفل پڑھیں، بالکل حدیث پاک ہے اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور پاک کو جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز، اور یہی قرآن کا حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد پکڑو، صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھ کے دعا مانگو۔ مسئلہ کی حال حدیث بالکل ٹھیک ہے، ہم تو کوئی اعتراض نہیں کرتے ان پر۔ حیض کی حالت میں عورت طواف نہیں کر سکتی، اندر ہی نہیں داخل ہو سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ میں نے عمرے میں حلق نہیں کرایا، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے پھر بھی نہیں کرایا، دم پڑ گئی۔ اگر ویسے چادر کھول دی کہ سر منہ ڈالوں تو وہ تو کھلنا نہیں کہتے۔
بیت اللہ شریف میں مسجد اعتکاف والوں کی پتہ نہیں کب تک ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے. نماز کے بعد ایک آدمی دعا میں لگا ہے، جنازے کی نماز جنازہ پڑھے، دعا بعد میں کر لے. جنازہ فرض کفایہ ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ اس کو حرم میں جنازہ نصیب کر رہا ہے. میرا بیٹا حافظ ہے، نماز کا بھی پابند نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے. اگر ہم طواف کے 7 چکر 10 بار کر دیں، ہر طواف کے لیے نیت ہو، یہ نہیں ہے کہ 70 چکر لگاؤ تو 7 طواف.